السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 30ویں قسط اپلوڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ فریحہ کا رزلٹ آیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ رزلٹ اس کا اچھا ہی آیا تھا لیکن ہمیشہ کی نسبت اس بار تھوڑا کم تھا۔ دونوں میاں بیوی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ پھر رونے بیٹھ جاتی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی۔ ڈور بیل بجی۔ آمنہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ سامنے ارتضیٰ ہاتھوں میں پھول اٹھائے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے جا کر رابطہ بھی نہیں کیا، لگتا ہے بھول گئے تھے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس مصروفیت کی وجہ سے۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ اندر۔ وہ اس کو لیے اندر آئیں۔ فریحہ صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ بیٹا دیکھو کون آیا ہے، آمنہ بیگم نے فریحہ کو مخاطب کیا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے، کہہ دیں کہ سو رہی ہوں میں۔ وہ رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ آمنہ بیگم شرمندہ ہوئیں۔ بیٹا، ارتضیٰ نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ یوسف صاحب کو ارتضیٰ کی آمد کا بتانے کا سوچتیں اوپر چلی گئیں۔ ارتضیٰ نے پھول اٹھایا اور اس کی پتیاں الگ کر کے فریحہ پر پھینکیں۔ اس نے غصے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اور سامنے ارتضیٰ کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ کانگریچولیشن مس ڈرامہ۔ ارتضیٰ نے باقی پھول فریحہ کی طرف بڑھائے اور اس کے سر پر ہلکے سے مارا۔ اس نے ارتضیٰ کو گھورا اور پھول پکڑے۔ آپ کو میرے رزلٹ کا پتہ چل گیا؟ نہیں تو، اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ پھر یہ پھول اور مبارکباد؟ بس مجھے لگا تھا کہ پاس تو آپ ہو ہی جائیں گی، چاہے کم نمبروں سے ہی سہی۔ ارتضیٰ چپ کریں، وہ غصے سے بولی۔ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پاس ہوئی ہیں تو اس ڈرامے کا مقصد۔ اس نے اس کے طرح ایکٹ کرنے پر طنز کیا۔ بس ویسے ہی۔ دیکھیں فریحہ، زندگی میں ہمیشہ سب کچھ وہ نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اسی کا غم مناتے رہیں، کیونکہ دنیا تو ویسے ہی رہے گی، ہم رک جائیں گے اور نقصان ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے فریحہ کو آرام سے سمجھایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں گول کرتے ہوئے بولی۔ اس دوران ارتضیٰ کبھی فریحہ کو دیکھتا، کبھی اس کے بالوں کو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بال کھول کر اتنی حسین لگ رہی تھی یا باندھ کے۔ یقیناً فیصلہ مشکل تھا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا، خود کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی وہ پزل سی ہو گئی۔
ارتضیٰ بابا بابا سے ملنے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ ہاں چلو۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا یوسف صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سلام دعا کے بعد چائے پی اور وہ اجازت لیتا واپس جانے لگا۔ بہت اچھا لگا تم آئے بیٹا، وہ ارتضیٰ سے بغل گیر ہو کر بولے۔ فریحہ اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی۔ تھینک یو مسٹر کھڑوس، میرے لیے ٹائم نکالنے کے لیے۔ اوہ مس ڈرامہ، اب کوئی نیا ڈرامہ نہ کرنا، وہ بھی اسی طرح بولا۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپس چلا گیا۔ مرحا حدائق کے آفس پہنچی۔ حدائق آنکھیں بند کیے ریوالونگ چیئر پر سر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ بھائی، مرحا ٹیبل کے پاس آئی۔ حدائق نے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ وہ آگے ہو کر بیٹھا۔ بھائی، زائنہ بہت غصے میں تھی اور وہ افتخار انکل کے گھر چلی گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی وہی رہے گی۔ زائنہ اور آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ حدائق نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ مرحا، سائرہ اور زائنہ کی کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کوئی لڑائی وغیرہ؟ بھائی، سائرہ تو ہمیشہ ہی زائنہ کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ آپ کے بارے میں بولتی ہے۔ آج تو اس نے بہت بدتمیزی بھی کی ہے اور وہ صاف لفظوں میں اس کو کہتی ہے کہ آپ سے دور رہے۔ حدائق کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ بھائی، آپ کو اب بتا دینا چاہیے کہ آپ اور زائنہ میاں بیوی ہیں، ورنہ اس سارے عرصے میں زائنہ بہت ڈسٹرب ہوگی۔ مجھے اس کے لیے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں دیکھتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ ایسا کرو، ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جاؤ، میں زائنہ کو لے کر آؤں گا شام تک۔ جی بھائی۔ زائنہ افتخار صاحب کے ساتھ سکون سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ وہ دونوں کافی وقت کے بعد یوں پہلے کی طرح ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہے تھے۔ بابا، آج کھانا میں بناؤں گی، آپ کے پسند کا پلاؤ اور کباب۔ افتخار صاحب مسکرائے۔ میرا بیٹا، تم اتنے دنوں بعد آئی ہو اور اب کام کرو گی؟ جی نہیں، کھانا میں ہی بنا رہی ہوں۔ حدائق کو بھی فون کر لینا، وہ بھی کھانا یہی کھا لے گا۔ نہیں بابا، وہ نہیں آ سکیں گے، مصروف ہیں تھوڑا۔ اس نے جواباً جھوٹ کا سہارا لیا۔ اچھا بیٹا، لیکن بول دینا اس کو، اگر وقت ملا تو آ جائے گا۔ اس نے سن کر اثبات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کا سوچتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زائنہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل آن کیا تو مرحا کی کالز دیکھ کر اس کو برا لگا۔ آخر وہ اس کی دوست تھی
اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ ابھی جب ہدایق یہاں نہیں تھا تو سائرہ نے زائنہ کو کتنا ٹارچر کیا تھا۔ سائرہ ہدایق کی آنکھوں میں زائنہ کے لیے الگ سی چمک محسوس کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ زائنہ کو دماغی دباؤ دیتی تاکہ زائنہ خود ہی ڈر کر پیچھے ہو جائے۔ اب وہ یہ کہاں جانتی تھی کہ یہاں بات صرف پسند یا محبت کی نہیں تھی، یہاں بات نکاح کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ایک بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ جب سائرہ نے زائنہ کے سامنے ہدایق اور اپنے بارے میں بہت سی کہانیاں گھڑیں تو مرحا نے اس کو ساتھ ہی دو بدو جواب دیا۔ سائرہ تو کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئی تھی، لیکن زائنہ کے دل پر ان باتوں نے بہت گہری چھاپ چھوڑی۔ اسی لیے وہ یونیورسٹی جانا چھوڑ چکی تھی۔ آج وہ کتنے عرصے بعد خوشی خوشی ہدایق کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ سب دوبارہ۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ سوچوں کا محور اس وقت ہدایق تھا۔ کیا وہ واقعی سائرہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، جس طرح سائرہ کہتی ہے؟ وہ سوچتے سوچتے پہلے غلط فہمی کے پل کو پار کر چکی تھی۔ اب اس راستے کی منزل کیا تھی، وہ خود بھی اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی۔ ہدایق یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گھر آیا۔ مرحا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بھائی زائنہ کہاں ہے؟ ابھی میں نہیں گیا وہاں، تھوڑی دیر تک جاؤں گا، وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، اپنے کپڑے لیے اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ صوفے پر بیٹھا اور زائنہ کو فون لگایا، ایک بار دو بار، لیکن وہ مسلسل اس کا فون کاٹ رہی تھی۔ ہدایق نے سائرہ کو فون لگایا، وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ دوسری بیل پر سائرہ نے فون اٹھایا۔ سائرہ، لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں آپ کو میں، اگر آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو میں آپ کو سسپینڈ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں جتنی جلدی ہو اتنی جلدی بٹھا لو۔ ہدایق، سائرہ نے اس کو مخاطب کیا، کم از کم اپنے اور میرے رشتے کا ہی لحاظ کر لو، ہدایق نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت نہ ہی میں یونیورسٹی میں ہوں اور نہ ہی آپ، وہ خاصے تیکھے انداز میں بولی۔ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، بہت محبت ہے مجھے آپ سے۔ اس کے اتنے کھلے اظہار پر ہدایق کا دل کیا وہ اس کو شوٹ کر دے۔ تھوڑی شرم کر لو سائرہ، تم اس بکواس کا مطلب جانتی ہو؟ میرا اور تمہارا ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔
نہیں ہے تو بنا لیں، وہ ڈٹائی سے بولی۔ ہدایک نے کہکا لگایا، شادی؟ مس سائرہ، شاید آپ نہیں جانتی، لیکن میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ اور مس زائنہ سے آپ کو کیا تکلیف ہے جو آپ اس کو اتنا تنگ کر رہی ہیں؟ سب کو اپنی طرح گھٹیا مت سمجھیں۔ وہ بول رہا تھا لیکن سائرہ ایک لفظ پر اٹک گئی تھی، شادی شدہ؟ آپ شادی شدہ؟ کس سے کی شادی؟ وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا تاکہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن میں آپ کی زندگی سے نہیں نکل سکتی، وہ پاگلوں کی طرح چیخی۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تمہیں کہ میں نے کس سے شادی کی ہے، بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھو، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سائرہ نے غصے سے فون زمین پر دے مارا۔ ہدایک نے چابیاں اٹھائیں اور افتخار صاحب کے گھر کی طرف چل دیا۔ زائنہ کچن میں کھڑی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی جب ہدایک کی آواز آئی۔ وہ افتخار صاحب سے بات چیت کرتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ زائنہ کا دل یکدم تیزی سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ ہدایک غصے میں تھا اور اس کو لینے آیا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور کام کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہدایک افتخار صاحب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا اور زائنہ کا منتظر تھا۔ انکل، زائنہ سو رہی ہے کیا؟ نہیں بیٹا، کچن میں ہے وہ، کہہ رہی تھی میں بناؤں گی کھانا۔ تمہیں اسی نے کال کی ہوگی، میں نے ہی کہا تھا کہ تمہیں بھی بلا لے کھانے پر۔ ان کی بات سن کر ہدایک نے گہرا سانس لیا۔ کال؟ زائنہ اور کال؟ اور جو میں کر رہا تھا وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی میڈم۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جی آئی تھی کال، بتا رہی تھی کہ آپ چاہ رہے تھے کہ کھانا ساتھ ہی کھائیں۔ وہ مسکرایا۔ میں مل کے آتا ہوں اس سے، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ زائنہ غائب دماغی کے ساتھ اپنے لب کاٹتی کام کر رہی تھی۔ ہدایک دروازے میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ روئی ہو۔ ہدایک نے گلا کھنکارا۔ زائنہ اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی لیکن خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی اور اس کی آواز انسنی کر دی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی کام کر رہی تھی۔ اور اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زائنہ۔ ہدایک دونوں بازو باندھ کر زائنہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر ہدایک کو دیکھا اور پھر نظر ہٹا لی۔
اس کی حرکت حدائق کو ناگوار گزری، لیکن وہ خاموش رہا۔ اگر اس وقت وہ کچھ بولتا تو یقیناً معاملہ اور بڑھ جاتا۔ مجھے بتائے بغیر کیوں آ گئی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مرحا کو بتا دیا تھا میں نے، وہ کام کرتے ہوئے جواب دینے لگی۔ میرا خیال ہے شادی بھی آپ نے مرحا سے ہی کی ہوگی، اس کو ہر بات بتانے کی پابند ہیں آپ۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ زائنہ خاموش رہی۔ فون کہاں ہے آپ کا؟ حدائق ایک بار پھر بولا۔ کمرے میں ہوگا، اس نے مختصر جواب دیا۔ کالز کیوں کاٹ رہی تھی میری؟ میں سو رہی تھی، مجھے نہیں پتا۔ ناراض ہونا میرا بنتا ہے زائنہ، آپ کیوں ناراض ہیں؟ حدائق نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں، حدائق نے استفسار کیا۔ آپ جو سمجھ لیں، وہ کہتی اس کے پاس سے گزرتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا کھانا تیار ہے، آ جائیں، وہ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے بولی۔ حدائق بیٹا آ جاؤ۔ حدائق زائنہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ جبکہ زائنہ افتخار صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی، حدائق اور افتخار صاحب کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو ہو جاتی، جبکہ زائنہ مسلسل غائب دماغی کے ساتھ پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ حدائق ہر تھوڑی دیر بعد اس پر نظر ڈالتا اور پھر ان سے بات کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حدائق نے زائنہ کو ساتھ چلنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں کچھ دن بابا کے ساتھ رہوں گی۔ افتخار صاحب مسکرائے۔ زائنہ پیپرز بھی ہیں آپ کے، اس کے بعد رہ لینا، حدائق نے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں یہیں کر لوں گی تیاری، اس نے جواباً کہا۔ چلیں ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں اب، حدائق نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔